اس کائنات کے اندر بڑے بڑے واقعات ہوئے، بڑے بڑے سانحہ ہوئے، لیکن ایک سانحہ ایسا ہوا کہ جس سانحے کے اوپر حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ برکاتہ نے لکھا ہے کہ اس وقت ساتوں زمین و آسمان روئے، اس سانحے کے اوپر ساتوں زمین آسمان روئے، جنگلات میں جانور روئے، جنات روئے، پھر انسان اور مسلمان کیسے نہ روئے، اور وہ واقعہ ہے واقعہ کربلا، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسل کو ٹکڑے کر دیا گیا۔ میں اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہوں گا، اس میں سے ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، جس جملے کو ساری زندگی سیدنا علی المرتضیٰ بھی فرماتے رہے، حضرت امام حسن بھی فرماتے رہے، امام حسین بھی فرماتے رہے، امام زین العابدین بھی۔ ان کے مشترکہ خطبات میں اٹھا کے دیکھا جائے تو یہ جملہ آپ کو مشترکہ ملے گا کہ ان اعفى الناس من عفا عن قدرہ، سب سے بڑا VIP اللہ کے کاغذوں میں، سب سے بڑا کریم انسان اللہ کے کاغذوں میں، سب سے بڑا اخلاق والا اللہ کے کاغذوں میں، اور سب سے بڑی جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لینے والا، ان کے قدموں میں کل قیامت میں پہنچنے والا وہی شخص ہوگا جو قدرت کے باوجود معاف کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قاتل، جس کے بارے میں آپ خود فرما چکے ہیں میری امت کا سب سے بڑا بد نصیب اے علی آپ کا قاتل ہوگا، سب سے بڑا مجرم، سر پہ وار کیا، 2 ٹکڑے کر دیے، اور پیش کیا جا رہا ہے تو میں اطیبو طعامہ و علین فراشا، پہلے اس کو پانی پلاؤ، حضرت علی کو بھی پانی پیش کیا جا رہا ہے تو میں پہلے اس کو پلاؤ، اس کا سانس پھولا ہوا ہے، اور اپنے بچوں کو بلا کے فرمایا اطیبو طعامہ و علین فراشا، اس کو کھانا دینا تو نرم، بستر دینا تو گرم، کھانا دینا تو گرم، بستر دینا تو نرم، یعنی جیسے انسان VIP مہمانوں کا اکرام کرتا ہے۔ فَإِنْ أَعْشَ فَأَنَا أَوْلَى بِهِ قَصَاصًا وَعَفَافًا، اگر میں زندہ رہا تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس سے بدلہ لوں یا اس کو معاف کروں۔ فَإِنْ مُتُّ، اور بچوں اگر میں مر گیا تو میری دلی تمنا یہ ہے کہ اس کو معاف کر دینا، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ہم اپنوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی معاملہ کربلا میں سب شہید ہو گئے۔ حضرت امام زین العابدین کو اللہ نے ان کی برکت سے آگے نسل چلنی تھی۔ ان کے پاس ایک سنان بن انس نخعی اور دوسرا یزید، ایک تو یزید دوسرا، ایک یہ دوسرا یزید، یہ خولی بن یزید، سنان بن انس نخعی اور خولی بن یزید، یہ 2 وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے حضرت امام کا سر تن سے جدا کیا، اور بھی کچھ نام ملتے ہیں۔ یہی خولی بن یزید بعد میں حضرت امام زین العابدین کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے نہ میرے پاس کھانا ہے نہ ٹھکانا ہے، اپنے گھر رکھا، کھلایا پلایا، رات کو سلایا، صبح جانے لگا تو اپنی قیمتی سواری پیش کی، قیمتی تحائف پیش کیے، تو جاتے ہوئے کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ تو ابھی تک اپنے آپ کو صبر کر رہے تھے، صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، اور موٹے موٹے آنسو، داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور فرمایا اے خولی میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، جس نے میرے بابا کا سر تن سے جدا کیا ہو، میں تجھے بھول سکتا ہوں۔ تو حیران ہو کے کہنے لگا یہ ہے الفضل ما شہدت به الاعداء، دشمن تعریف کرے یہ تعریف ہے، میں آپ کی تعریف کروں آپ میری تعریف کریں یہ کیا تعریف ہے؟ دشمن تعریف کرے۔ جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہندو شاعر کہتا ہے گر شمس و قمر کو ہاتھوں پہ اٹھا لے، دولت کونین کو دامن میں چھپا لے، کال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، تو نالین محمد آنکھوں سے لگا لے۔ یہ عرض مدینہ ہے کہ فردوس بری، ذرہ ہے جو شہر کا وہ ماہ مبین، ہندو ہوں بہت دور ہوں اسلام سے لیکن پر مجھ کو بھی محمد کی شفاعت کا یقین۔ تعریف یہ غیر بھی تعریف کرے۔ تو وہ خولی اتنا بد نصیب انسان کیا کہتا ہے کہ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو فرمایا خولی تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، میرے بابا کا سر تو نے تن سے جدا کی، تجھے بھول سکتا ہوں؟ تو کیا یہ سلوک کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو آخری جملہ ہے نا، اللہ کرے یہ اللہ قبلہ پیر صاحب کے صدقے سے اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے، آپ کو بھی نصیب فرما دے۔ بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ ایک دفعہ ہم تیرے پاس آئے تھے
جو تیرے خاندان کا ظرف تھا تو ویسے پیش آیا، آج تو ہمارے پاس آیا ہے جو ہمارے خاندان کا ظرف ہے، جو ہماری ریت ہے ہم ویسے پیش آئے۔ پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔